السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی معاہدہ نافذ ہو گیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے آج اعلان کیا کہ لبنان اور اسرائیل کی حکومتوں کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر رضامندی ہو گئی ہے۔ جو بائیڈن نے بتایا کہ جنگ بندی مقامی وقت 4 بجے نافذ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ لبنانی افواج 60 دن کے اندر ملک کی جنوبی سرحد پر تعینات ہو کر اس علاقے کا کنٹرول حاصل کریں گے۔ جو بائیڈن نے مزید کہا کہ معاہدہ اس علاقے سے حزب اللہ کے عناصر کو غیر مسلح کر کے لتانی دریا کے شمال میں منتقل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ 60 دن کے دوران اسرائیلی فوجیں تدریجی طور پر علاقے سے پیچھے ہٹیں گی۔ جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ امریکہ اور فرانس کی قیادت میں ایک بین الاقوامی اتحادی جنگ بندی معاہدے کے نفاذ میں مدد فراہم کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے بے گھر ہوئے لبنانی اور اسرائیل کے شمال میں یہودی آباد کاروں کو ان کے گھروں میں واپس جانے میں مدد کی جائے گی۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے انخلا کے بعد اسرائیل لبنان سرحد سے لتانی دریا تک 5000 سے 10,000 لبنانی فوجی تعینات کیے جائیں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قرارداد 1701 کے مطابق لبنان میں ان گروہوں کی دوبارہ اسلحہ بندی کو روکنے کے لیے لبنان کی حکومت اسلحہ کی فروخت یا تو لید پر نگرانی کرے گی۔ میڈیا میں ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو ایک ایسا وعدہ کیا ہے جو معاہدے کے متن میں نہیں ہے۔ اگر حزب اللہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسرائیل کو دوبارہ حملے کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ جو بائیڈن نے فائر بندی کے اعلان کے بعد وزیر اعظم میکاتی سے فون پر بات چیت کی۔ ایران کے جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ ان کے ملک کی جوہری سرگرمیاں شفاف ہیں اور عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی میں انجام پا رہی ہے۔ اسلامی محمد نے کہا ایران کا جوہری پروگرام اور اس کا مقصد واضح ہے، یہ شفاف اور پرامن ہے۔ ہماری تمام سرگرمیاں IAEA کی نگرانی میں اور جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کے دائرہ کار میں ہیں۔ پروگرام کے دائرہ کار میں یورینیم کی آفزودگی کی سطح کو زیادہ سے زیادہ 60% مقرر کیے جانے کی وضاحت کرتے ہوئے محمد اسلامی نے کہا کہ ہمارے پاس مختلف اہداف کے مطابق آفزودگی کی مختلف شرحیں ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم کارکردگی کو بڑھا سکتے ہیں۔ بلند سطح کی آفزودگی کے حامل زیادہ مؤثر اور اقتصادی مشینوں کا حصول ہمارے منصوبے کا حصہ ہے۔ توقع ہے کہ ایران اور برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے نائب وزرائے خارجہ ایران کے جوہری پروگرام اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کرنے کے زیر مقصد 29 نومبر کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنوا میں یکجا ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے فلسطینی عوام کے عالمی یوم یکجہتی پر کہا ہے کہ علاقے میں ان کے بنیادی مقاصد ماضی کے مقابلے میں آج زیادہ دور ہیں۔ اقوام متحدہ کی معاون سیکریٹری جنرل آمینہ جے محمد نے نیو یارک کے مرکزی دفتر میں منعقدہ تقریب میں گٹرس کا خط پڑھا۔ اینٹونیو گٹرس نے اپنے خط میں لکھا کہ یہ سال کو منانا خاص طور پر دردناک ہے کیونکہ بنیادی مقاصد ماضی کے مقابلے میں زیادہ دور ہیں۔ 1 سال سے زیادہ عرصے میں اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں غزہ کو مسمار کر دیا گیا، جس میں زیادہ تر خواتین اور بچوں سمیت 43,000 سے زائد شہری مارے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی بحران ہر روز مزید خراب ہو رہا ہے، یہ بہت ہی خوفناک اور معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اینٹونیو گٹرس نے مزید کہا کہ مشرقی قدس اور زیر قبضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کی کارروائیاں آباد کاریوں کا پھیلاؤ، بے دخل کرنا، مکانات کی تباہی، آباد کاروں کی طرف سے تشدد اور ضم کی دھمکیاں مزید درد اور ظلم کا سبب بن رہی ہے۔ سیکریٹری جنرل نے اپنے خط میں لکھا کہ اسرائیل اور فلسطین کے امن اور سلامتی کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب رہنے اور القدس دونوں ریاستوں کے مشترکہ دارالحکومت ہونے کے لیے 2 ریاستی حل کی طرف واپسی میں پیش رفت کا وقت بہت پہلے گزر چکا ہے۔ میں فوری طور پر فلسطینی عوام کے لیے جان بچانے والی انسانی امداد کی مکمل حمایت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام کے امن، سلامتی اور عزت کے ساتھ رہنے کے حقوق کی اقوام متحدہ مسلسل حمایت جاری رکھے گی۔ ایران نے لبنان میں جنگ بندی ہونے اور اس ملک کے خلاف اسرائیل کی جارحیت بند ہونے کا خیر مقدم کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے تحریری بیان میں کہا ہے کہ ان کا ملک لبنان کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کے خاتمے کا خیر مقدم کرتا ہے اور لبنانی حکومت، عوام اور مزاحمتی قوتوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ بقائی نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے اور غزہ میں اسرائیل کے حملوں کو روکنے کے لیے تل ابیب انتظامیہ پر مؤثر دباؤ ڈالے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان طے پایا جنگ بندی کا معاہدہ مقامی وقت کے مطابق الگ صبح 4 بجے نافذ العمل ہوا ہے۔ حماس غزہ کی پٹی میں جنگ بندی معاہدے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات فلسطینی گروپ کے ایک سینئر اہلکار نے لبنان میں ہوئی جنگ بندی کو سراہتے ہوئے کہی۔ حماس کے اہلکار نے AFP کو بتایا، ہم نے مصر، قطر اور ترکیہ میں ثالثین کو مطلع کر دیا ہے کہ حماس جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے ایک سنجیدہ معاہدے کے لیے تیار ہے۔ تاہم انہوں نے اسرائیل پر معاہدے میں رکاوٹ پیدا کرنے کا الزام لگایا ہے۔
اسرائیلی جنگی طیاروں نے چاشمے کی الگ صبح شام اور لبنان کے درمیان 10 سرکاری اور غیر سرکاری سرحدی گزرگاہوں کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملے کیے، جس میں 6 افراد ہلاک اور 15 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ شام کے سرکاری میڈیا اور مانیٹرنگ گروپوں نے یہ اطلاع دی۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹو فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ اسرائیلی طیاروں نے سب سے پہلے شمال مغربی صوبے طرطوس کے دیہی علاقے میں العریزہ کے ساتھ وسطی صوبے حمص کے دیہی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ مانیٹرنگ گروپ کے مطابق حمص کے دیہی علاقے میں وادی خالد میں غیر رسمی گزرگاہوں اور شام اور لبنان کو الگ کرنے والے دریائے الکبیر پر 3 پلوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ شام کے سرکاری ٹیلی ویژن نے اطلاع دی ہے کہ العریزہ کراسنگ پر 18 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ سعودی عرب نے لبنان میں جنگ بندی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے اعلامیہ میں جنگ بندی کے لیے کی گئی عالمی کوششوں کو سراہا۔ وزارت خارجہ نے سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 1701 پر عمل درآمد کی امید ظاہر کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اس سے لبنان میں امن و سلامتی قائم ہوگی اور انخلا کرنے والے شہریوں کی محفوظ واپسی ہوگی۔ سعودی عرب میں نئی اور تیسری قومی ایئر لائن کمپنی کے قیام کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب کے نئے بجٹ میں نئی قومی ایئر لائن 2025 میں دمام میں قائم کرنے کا منصوبہ درج کیا گیا۔ تفصیلات میں بتایا گیا کہ نئی ایئر لائن مشرقی ریجن کے شہر دمام میں صدر دفتر بنائے گی۔ اس کے ساتھ متعدد بین الاقوامی ہوائی اڈوں میں نئے ٹرمینل بنائے جائیں گے، جن میں الجوف انٹرنیشنل ایئرپورٹ، البہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور جدہ میں کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ شامل ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکی سیاحوں کے لیے ویٹ ریفنڈ نظام متعارف کرایا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ زکوٰۃ و آمدنی و کسٹم اس نظام کو آئندہ سال سے نافذ کرے گا۔ سعودی عرب نے 2025 تک 127 ملین سیاحوں کے استقبال کا پروگرام بنا رکھا ہے، جن کے متوقع اخراجات 346 بلین ریال ہوں گے۔ ماہرین نے توقع ظاہر کی ہے کہ اس سے ملک کی معیشت بہتر ہوگی، نان آئل صنعت کو پروان ملے گا، جبکہ نجی شعبے میں طلب میں اضافہ ہوگا۔ ویٹ ریفنڈ نظام کے تحت غیر ملکی سیاح ملک کے اندر خریداری پر ادا کرنے والے ویٹ کو واپس جاتے ہوئے ریفنڈ کر سکتے ہیں۔ واضح کہ یہ نظام متحدہ عرب امارات کے علاوہ متعدد سیاحتی ملکوں میں نافذ ہے۔ ترکیہ نے لبنان میں جنگ بندی مستقل ہونے کی تمنا کا اظہار کیا۔ وزارت خارجہ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے بیان جاری کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم لبنان میں جنگ بندی کے قیام کے لیے مذاکرات کے مثبت نتائج کا خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جنگ بندی مستقل ہوگی۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ترکیہ لبنان میں شہری امن کے قیام کے لیے ضروری تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے اور عالمی برادری اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے وہ جنگ بندی کی سختی سے پابندی کرے اور لبنان میں ہوئے نقصان کی تلافی کرے۔ ترکیہ لبنان میں شہری امن کے قیام کے لیے ضروری تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پر ہم آپ کو یاد دلانا چاہیں گے کہ خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے غزہ میں جلد از جلد ایک مستقل اور جامع جنگ بندی کا اعلان کیا جانا چاہیے اور اسرائیل کو اپنی جارحانہ پالیسیاں ختم کرنی ہوگی۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے اس بات پر زور دیا کہ ترکیہ غزہ میں قتل عام کے خاتمہ اور مستقل جنگ بندی کے قیام میں کوئی بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر اردوغان ترک پارلیمان میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے گروپ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اردوغان نے کہا کہ وہ خطے کے تمام بحرانوں کو حل کرنے کے لیے بڑی کوششیں کر رہے ہیں، بشمول روس یوکرین جنگ جو اپنا ہزاروں دن پیچھے چھوڑ چکی ہے اور غزہ کی نسل کشی جو اپنے 14ویں مہینے میں پہنچ چکی ہے۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے وہ آج اسرائیل اور لبنان کے مابین ہوئے جنگ بندی کے معاہدے سے خوشی ظاہر کی۔ صدر اردوغان نے کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ تمام فریق، خاص طور پر اسرائیل، زمین پر امن برقرار رکھنے کے لیے معاملے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ صدر ترکی نے کہا ہے کہ ترکیہ غزہ میں قتل عام کے خاتمہ اور مستقل جنگ بندی کے قیام میں کوئی بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں آج کے بعد فسادیوں اور معیشت کو نقصان پہنچانے والوں کو موقع نہیں دینا چاہیے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ اسلام آباد میں وہ واقعات کی مذمت کرتے ہیں۔ احتجاج سے معیشت بہت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں تحریک انتشار نے فساد برپا کیا، تاہم قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شرپسندی پر قابو پا لیا۔ وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ دنیا کا اصول ہے کہ سرمایہ کاری وہاں ہوتی ہے جہاں امن ہوتا ہے۔ گزشتہ روز فسادیوں کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ نیچے چلے گئی، لیکن جب آج امن بحال ہوا تو اسٹاک ایکسچینج میں پھر تیزی دیکھی گئی اور انڈیکس 99,000 پوائنٹس عبور کر گیا۔ وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ 2014 سے پہلے اسلام آباد پر چڑھائی کا تصور نہیں تھا۔ 2014 وہ بدقسمت سال تھا جب انہوں نے چین کے صدر کے دورے سے پہلے اسلام آباد پر چڑھائی کی، اور اس بار بھی جب SCO کا سربراہ اجلاس ہو رہا تھا تو انہوں نے پھر فساد کی کوشش کی، جس سے احسن طریقے سے نمٹا گیا۔